کینیڈا سے کسی خاتون کی کال آئی ہے. میں کالیں بہت کم ریسیو کرتا ہوں. میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ کبھی اٹھا لو نا اور بیان میں پھر واقعہ سنا دو تو پھر لوگوں کو دھڑا دھڑا, ابے آنٹی کی کال اٹھا لی, ہماری کال نہیں اٹھا رہا. ابے اس طرح کے میسج. وہ اتفاق سے کسی آنٹی کی نکلی تھی, مجھے نہیں پتا تھا یہ آنٹی ہیں یا انکل ہیں. کبھی ہوتا ہے نا 24 گھنٹے میں ایک آدھ کال اٹھا لیتا ہوں, تو وہ تو جس کی کال نکلے گی وہی ہوگا نا, اب ہمیں کیا پتا کون تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں کینیڈا سے بات کر رہی ہوں. اچھا یہ میسج بھی ان تک چلا جائے گا. میں کینیڈا سے بات کر رہی ہوں. کینیڈا کی خواتین ٹوٹلی آپ کے اگینسٹ خلاف ہو گئی ہیں اور خدارا کچھ بیانات میں تبدیلی لے کر آئے. یہاں خواتین اپنے میاؤں کو آپ کے بیان سننے سے منع کر رہی ہیں کہ ہمارے شوہروں کو برباد کر رہا ہے یہ آدمی. تو انہوں نے کہا میں کوئی پتہ نہیں سنت اکیڈمی کے نام سے کوئی اکیڈمی چلاتی ہوں, تو آپ کا اس میں ایک آن لائن بیان رکھوا دیتی ہوں تاکہ آپ ان خواتین کو سمجھائیں کہ بھائی ہم عورتوں کے حقوق کے بھی قائل ہیں, ہم مردوں کے. میرے تو بہت سے بیانات خواتین کے حقوق پر ہوئے ہیں. گاؤں دیہاتوں میں تو میں ٹوٹلی عورت کے حق کی بات کرتا ہوں, کیونکہ گاؤں دیہاتوں میں عورتوں پہ بہت ظلم ہوتا ہے. جب بھی میرا کسی گاؤں میں دیہات میں بیان ہوتا ہے A to Z عورت کے حقوق کی بات کر رہا ہوتا ہوں میں. تو اللہ کرے یہ بیان ان تک پہنچ جائے. تو وہ کینیڈا کی جو انٹیاں ہیں, ظاہر ہے وہ انٹیاں ہی ہیں, شادی شدہ ہی ہیں, تبھی تو ان کو وہ پہلے یہ بتا دوں ان کو مجھ پہ غصہ کس بات کا. کہہ رہے ہیں ہر بیان میں 2-3 شادیوں کا تذکرہ کرتے ہیں. ہمارے شوہروں کو کیا کر رہا ہے یہ آدمی, خراب کر رہا ہے. اور یہ عورتوں کے حقوق پر کبھی بات نہیں کرتا یہ آدمی, ہمیشہ کس کی بات کرتا ہے, مردوں کے حقوق پر. حالانکہ یہ 100% غلط ہے, بالکل غلط ہے. ہم نے تو بہت دفعہ عورت کے حقوق کی بات کی ہے. تو ان کینیڈا کی خواتین کی خدمت میں گزارش ہے کہ دیکھو آپ کی بیٹی اللہ نہ کرے جوانی میں اگر بیوہ ہو گئی, یا آپ کی کسی بیٹی کو جوانی میں طلاق ہو گئی, تو پھر آپ کو میرے بیانات کے علاوہ اپنی بیٹی کی زندگی بچانے کے لیے کوئی آپشن نظر نہیں آئے گا. پھر جب آپ کے لیے کھاتی پیتی اچھی فیملی سے دوسری شادی والے کا رشتہ آئے گا جو الگ گھر دے رہا ہوگا, یا آپ چاہتی ہوگی کہ میری بچی کو یہ ایکسیپٹ کر لے. ہر ایک کو تو نہیں انسان اس قابل سمجھتا نا کہ اس سے اپنی بچی کی شادی کرے, لیکن آپ کو قوم میں کچھ ایسے لوگ نظر آئیں گے بڑے کھاتے پیتے اچھے اخلاق والے, الگ گھر بھی دے سکتے ہوں گے, اور آپ کو یہ امید ہوگی کہ ہماری بچی کی شادی کی امیدیں ختم, تو یہ کر لے گا تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں. اور پھر وہ یہ کہے کہ میں اس کام کو اچھا نہیں سمجھتا, پھر آپ کہیں گے مفتی طارق مسعود کے بیان سننے کی بہت شدید ضرورت ہے آپ کو. یہ والا کلپ سنو. بے شک اپنے شوہر سے چھپا کے سنائیں گی ہونے والے داماد کو, لیکن وہ ہونے والا داماد اتنا ڈھیٹ ہوگا کہ وہ ہوتے ہوتے رہ جائے گا وہ. اور آپ تعارف یہ کرایا کرو گی یہ میرے ہوتے ہوتے رہ جانے والا داماد ہے جس کو ہم نے خود آفر کی تھی, ہم تو سمجھ رہے تھے کر لے گا, لیکن یہ ہوتے ہوتے, کیونکہ اس کی اماں نے اس پہ پابندی لگائی ہے کہ ہم شریف لوگ ہیں, ہمارے ہاں 2-3 شادیوں کا رواج نہیں ہے. یہ تو بیکار قسم کے لوگوں کا کام ہے. تو میرے بھائی جن لڑکیوں پہ جو گزر رہی ہے نا, جن کی شادیاں نہیں ہو رہی, ان سے جا کے پوچھا کرو ذرا. ہر آدمی اپنا مفاد دیکھتا ہے, ان لڑکیوں سے جا کے پوچھو ان کے دل پہ کیسے آرے چلتے ہیں. کتنی بیچاری جوان لڑکیاں جوانی میں بیوہ ہو گئی, جوانی میں طلاق ہو گئی, ان کو ترس رہے ماں باپ. لوگ کہتے ہیں ہم تو پیغام بھیج دیں دوسری شادی کے لیے, ہمیں تو دے نہیں رہے. بھائی یہ تھوڑی کہ کوئی بھی بھیجے اٹھا کے دے دیں, اس میں تو اور زیادہ انسان حساس ہو جاتا ہے کہ بھائی دوسری کر رہا ہے تو اس کے لیے تو اس سے زیادہ صلاحیت ہونی چاہیے جو پہلی شادی والے میں, کیونکہ 2 کو پالنا یہ 1 سے زیادہ 10 گنا زیادہ مشکل ہے. ہم جانتے ہیں ہمارے ریلیٹیوز میں 10 سال پہلے 15 سال پہلے کوئی لڑکی بیوہ ہوئی, 15 سال سے بیٹھی ہوئی ہے. وجہ کیا ہے, شوہر اتنا مالدار ہے کہ اب وہ کسی غریب کی بیوی نہیں بن سکتی, اس کو ویسا ہی چاہیے اسی خاندان کا, اور اس خاندان کے مرد سارے مکھنچو.
سمجھ رہے ہیں؟ وہ اس کے لیے تیار نہیں ہو رہے کہ ہمارے ہی خاندان کی لڑکی ہے, جوانی میں بیوہ ہوئی ہے, اس کے بچے ہم رکھ لیں, بیویوں سے ڈر رہے ہیں. تو ان کو میں ان کی دم میں آگ لگانے کی کوشش کرتا ہوں. دوبارہ سنا دیتا ہوں سلیمان احمر والا واقعہ. دم میں آگ لگاؤ. 2 چڑیائیں ہوا میں اڑتی ہوئی جا رہی تھیں, تو ایک جیٹ طیارہ قریب سے گزرا, ان کے پر اکھڑ گئے. تو چھوٹی چڑیا نے بڑی چڑیا سے پوچھا کہ آنٹی ہم بھی ہوا میں اڑ رہے ہیں, یہ بھی ہوا میں اڑ رہا ہے, لیکن اس کی اسپیڈ اتنی تیز کہ ہمارے پر جھڑ گئے, تو آخر اس میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے اس کی اسپیڈ اتنی تیز ہے؟ اس نے کہا بہن کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, ہم میں اور اس میں صرف اتنا فرق ہے کہ اس کی دم میں آگ لگی ہوئی ہے, ہماری دم میں آگ نکل رہی ہوتی ہے نا پیچھے سے, اس کی دم میں آگ لگی ہوئی ہے, ہماری دم میں آگ. تو میں قوم کے جو باصلاحیت مرد ہیں جو 2-3 رکھ سکتے ہیں, قوم کی بیوہ طلاق یافتہ غریب لڑکیوں کو ٹھکانہ دے سکتے ہیں, میں کینیڈا کی ان انٹیوں سے, خواتین سے کہ اگر کوئی انٹی نہ ہو تو معذرت بھائی, ہو سکتا ہے بہت سے ہمیں انٹی کیوں کہہ دیا انہوں نے, ہم انٹی ہیں کیا؟ تو نہیں ہے انٹی. ہاں, تو ان خواتین سے کی خدمت میں گزارش ہے کہ میں ان مردوں کو جو بیوہ طلاق یافتہ عورتوں کو ٹھکانہ دے سکتے ہیں, خاص طور پر آپ کی اولاد میں بھی کل کسی کو بچیوں میں ضرورت پڑ سکتی ہے کہ کوئی اس سے دوسری تیسری کر کے ٹھکانہ دے دے, تو ایسے باصلاحیت مردوں کی دم میں آگ لگانے کی کوشش کرتے. ہم تو ماچس کی تیری لگا دیتے ہیں, اب اگلا ہی کہ لگی نہیں رہی وہ آگ تو پھر ہمارا قصور نہیں. رہا یہ مسئلہ کہ میرے ان بیانات کا غلط لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں, بس یہ بات کہہ کے اپنے بیان ختم کرتا ہوں. بہت سے مرد جو باصلاحیت نہیں ہوتے, 2 بیویوں کے اہل نہیں ہوتے, وہ نالائق بھی 2 کرتے ہیں, پھر لٹکا کے چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ مسئلہ صرف 2 شادیوں والوں کے ساتھ نہیں ہے, یہ 1 شادی والوں کے ساتھ. نکاح کی فضیلت پر جب بیان ہوتا ہے تو قرآن نے بھی کہا, اسلامک کلچر بھی ہے, تو بہت سے لوگ جو نکاح کے اہل نہیں ہوتے وہ 1 شادی کر کے اس بیوی کے ساتھ غلط سلوک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. تو اب آپ کہو کہ مردوں میں بیوی پالنے کی طاقت ہی نہیں ہے, لہذا نکاح کی ترغیب دینا ہی غلط ہے. تو یہ حل نہیں ہوگا. اس کا حل یہ ہے کہ جب لڑکی والوں کے لیے کوئی نکاح کا پیغام بھیجے تو لڑکی والے جلدی نہ کریں ہاں کرنے میں, اس کو پرکھیں. اب پرکھنے کے لیے میں نہیں بیٹھا ہوا یہاں پہ کہ میں لوگوں کو پرکھ کے بتاتا رہوں گا یہ والا آدمی تو 4 کے قابل ہے, یہ والا میں نے تحقیق کی ہے 3 کے قابل ہے, اس کو میں 3 کی ترغیب دوں گا, اس کو میں 4 کی ترغیب دوں گا, اس کو میں 2 کی دوں گا, اس کو 1 کی دوں گا, اور اس کو کہوں گا یہ کرے ہی نہیں. یہ میرا کام نہیں ہے. یہ کس کا کام ہے؟ لڑکی کے باپ کا کام ہے, کیونکہ لڑکی کا باپ میں نہیں ہوں, لڑکی کا باپ آپ ہے. آپ اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہماری طرف نکاح کا پیغام لے کر آیا ہے, مفتی طارق مسعود کے بیان سن کے چوتھی کر رہا ہے, تو مفتی طارق مسعود نے یہ تو بیان میں کہا ہے کہ باصلاحیت مردوں کو 4 کرنی چاہیے. یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ یہ والا آدمی کیا ہے باصلاحیت. یہ میرا ہیڈک نہیں ہے, یہ کس کا ہیڈک ہے؟ یہ آپ کا ہیڈک ہے. آپ تحقیق کرو نا, آپ تحقیق کر نہیں رہے, بس وہ دوسری کے لیے آ رہا ہے تو سنت زندہ کرنے کے لیے آپ نے اپنی بیٹی پکڑا دی اس کو. تو یہ آپ کی غلطی ہے, یہ میرا ہیڈک تھوڑی ہے. آپ تحقیق کرو, جیسے پہلی والے میں کرتے ہو کہ نہیں کرتے, کتنا نچوڑتے ہیں اس کو, کرتا کیا ہے, کردہ کی ہے, کہے گا لکڑ دا کام کرتا ہوں. ایسا تو نہیں جامع مسجد کے باہر مسواکیں بیچتا ہو, جاؤ ادھر جا کے دیکھو لکڑیوں کا کیا بزنس ہے بھائی. پکڑا جاتا ہے, پھر وہ پتہ چلتا ہے جی میری وہاں نیو کراچی میں دکان ہے لکڑیوں کی, وہاں جا کے پتہ کرتے ہیں ابے بھائی اس کی ہے بھی کہ نہیں ہے. پھر اگر وہاں بیٹھا ہوا نظر آئے تو پڑوسی سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ابھی تھوڑی دیر کے لیے دکان ادھار لے کے بیٹھا ہوا ہوئی ہے. ایسے بھی لوگ کرتے. میں نے دیکھا ہے دفتر میں 3 پیس سوٹ پہن کے بیٹھے ہیں, دوست کو بتایا آج میرے رشتے والے آ رہے ہیں, بتانا نہیں کہ یہ میرا آفس نہیں ہے. ہوتا ہے دھوکے میں سب کچھ ہوتا ہے. لڑکی والے آئے, دیکھا بھائی ماشاء اللہ بڑا حساب کتاب فٹ فاٹ, ہاں کر دی. اس کے بعد وہ دفتر نظر ہی نہیں آیا, پتہ نہیں کیا کرتا ہے, لکڑ کا کام کرتا ہے. تو یہ میرا ہیڈک ہے کیا ہے؟ یہ تو آپ کا ہیڈک ہے. آپ تحقیق کرو.